آپ کے والدین نے آپ کی قبر میں نہیں جانا, آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا. رجب بٹ اکیلا جائے گا اور اکیلا جواب دے گا کہ اس نے کیا کیا تھا. اور یہ جو آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا, ایمان کو ڈائیورس دے کے, یہ زیادتی آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. یہ میں آپ کو آج چیلنج کر رہی ہوں, میں بتا رہی ہوں. ڈاکٹر نبیہ علی خان نے ایمان اور رجب کی ڈائیورس رکوانے کا اعلان کر دیا ہے. ناظرین, ڈاکٹر نبیہ علی خان جن کی شادی اپنی کچھ دنوں پہلے بہت خطرے میں تھی اور ان کی ڈائیورس کی باتیں چل رہی تھی, انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں وہ یہ کہتی نظر آ رہی ہیں کہ میں ایمان اور رجب کی ڈائیورس کو رکواؤں گی. انہوں نے ایک لمبی ویڈیو بنائی جس میں وہ مختلف باتیں کر رہی ہیں. سب سے پہلے ان کا کہنا تو یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ ایک میاں بیوی کا آپس کا تعلق ہوتا ہے. اس میں بالکل یہ نہیں چاہیے کہ آپ کسی کو بھی باہر سے لے کے آئیں, کسی بھی چیز کو یا کوئی بھی مدعا بنا کے آپ اس چیز کو ختم کریں. اگر آپ کے کوئی معاملات ہیں یا کوئی باتیں ہیں تو آپ آپس میں بیٹھ کے سلجھائیں. ڈاکٹر نبیہ علی خان کا کہنا یہ تھا کہ جب میرا اور حارث کا معاملہ ہوا, ہم دونوں کی لڑائی ہوئی, تب بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے ہمیں ایک نہ ہونے دیا. صرف 2 سے 3 لوگ تھے جو چاہتے تھے ہماری صلح ہو جائے, لیکن باقی سارے لوگ یہی چاہتے تھے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ہمارا ڈائیورس ہو جائے. یہ ڈاکٹر نبیہ علی کے الفاظ ہیں. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ایمان اور رجب کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر بات نہیں کر رہے, وہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی بات نہیں سن رہے, جو ان کو مسائل ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ٹھیک نہیں کر رہے. لڑکیوں کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا شوہر ان کو پیار کرے, ان کو ٹائم دے, ان کو عزت دے, لیکن رجب کی طرف سے یہ ساری چیزیں ایمان کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی. ڈاکٹر نبیہ علی خان نے رجب بٹ کے لیے کچھ پیغام دیے. اس میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ رجب کو چاہیے کہ وہ جس لڑکی کو پسند کرتا ہے یا اس کو باہر کی عورتوں میں انٹرسٹ ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ ایمان کو اس طرح کا کہے. وہ کہے ایمان کا کہ تم اس طرح کا گیٹ اپ کرو, تم اس طرح رہو تاکہ مجھے تم میں انٹرسٹ رہے. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ رجب کو چاہیے کہ وہ اپنی ماں کے کندھے سے, باپ کے کندھے سے اتر آئے, کیونکہ بیوی کا حق ہوتا ہے کہ آپ اسے ایک الگ گھر لے کے دو. اگر الگ گھر لے کے نہیں دے سکتے تو آپ اسے عزت دو, اسے وہ مقام دو, اسے وہ پیار دو, کیونکہ آپ کی بیوی نے آپ کے ساتھ رہنا ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, نہ کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کی قبر میں جانا ہے. اور ڈاکٹر نبیہ علی خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ماں باپ کی زندگی کتنی ہوتی ہے, ماں باپ تو چلے جاتے ہیں لیکن آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے. نہ تو آپ کے بہن بھائی آپ کا ساتھ دیتے ہیں, نہ آپ کے دوست آپ کا ساتھ دیتے ہیں, صرف آپ کی بیوی آپ کا ساتھ دیتی ہے. انہوں نے ایمان کے لیے یہ کہا کہ ایمان کا آخر کیا قصور ہے. اگر اس نے سٹوری لگا بھی دی, اپنے بچے کا ہاتھ رکھ کے, اپنا ہاتھ رکھ کے سٹوری لگا بھی دی, تو اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا. وہ صرف یہی چاہتی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے اور میں یہ سب کیوں ڈیزرو کرتی ہوں. اس نے آپ سے صرف یہ سوال پوچھا. اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے برا عمل جو ہے وہ طلاق کا عمل ہے. اگر رجب بٹ ایمان کو طلاق دے گا تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ذلیل ہو جائے گا اور بہت زیادہ اس کو ڈاؤن فال ہوگا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا عروج ساری زندگی کے لیے رہے گا تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. آج رجب بٹ کا نام ہے, کل کو رجب بٹ کا نام نہیں ہوگا. تو اس کا ساتھ صرف اس کی بیوی یعنی ایمان دے گی. ایمان بہت اچھی لڑکی ہے, گھریلو لڑکی ہے, اس نے گھر بسانے کی کوشش کی, لیکن رجب بٹ کا انٹرسٹ نہیں تھا گھر بسانے کے لیے, اس لیے انہوں نے رجب بٹ نے انہیں ڈائیورس دینے کا فیصلہ کیا. اسی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنی بہن کی بات سننا چھوڑ دیں. رجب بٹ اپنی بہن کی بات سننا چھوڑ دیں, اپنی ماں کی بات سننا چھوڑ دیں اور اپنے دوستوں کی بات سننا چھوڑ دیں. اگر وہ ان لوگوں کی بات سننا چھوڑ دیں گے تو ان کا گھر بس جائے گا اور وہ ایمان کے ساتھ بہت خوش رہیں گے, کیونکہ وہ اپنی ماں کی بات سنتے ہیں, اپنی بہنوں کی بات سنتے ہیں. کیوں ڈاکٹر نبیہ علی خان نے کہا آخر ایسا ہمارے معاشرے میں کیوں ہے کہ ایک لڑکے کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے. اس کی ماں اسے کچھ کہتی رہتی ہے, اس کی بہن اسے کچھ کہتی رہتی ہے, جس کی وجہ سے اس کی جو نجی زندگی ہے وہ خراب ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ میں نہ تو پرسنلی ایمان کو جانتی ہوں, نہ میں کبھی اس سے ملی, نہ میں رجب کو جانتی ہوں, نہ میں کبھی اس سے ملی, لیکن اگر میں ان دونوں کو یہ تلقین کروں گی, یہ میں ہدایت کروں گی کہ یہ ڈائیورس کی طرف نہ جائیں اور اس معاملے کو بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کر لیں, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ڈائیورس ہو جائے, تو اس لیے یہ اس چیز کو ختم کریں اور آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے اس چیز کو ختم کریں. اگر میری ہیلپ چاہیے تو میں ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوں. ڈاکٹر نبیہ علی خان رجب اور ایمان کے ساتھ کھڑی ہیں, میں ان کی ڈائیورس نہیں ہونے دوں گی اور میرے سے جو ہو سکے گا میں وہ کروں گی, لیکن آپ اس معاملے کو جلد از جلد ختم کریں اور ڈائیورس کی طرف نہ جائیں.